کالا ہو جائے گا. اب چاند کالا ہونا شروع ہو گیا, چاند سرخ ہونا شروع ہو گیا, پھر چاند کالا ہوگا. لکھا ہوا کہ آخری ایام میں سورج چاند اپنی روشنی نہ دیں گے, پوری دنیا میں کیا ہو جائے گی, تاریکی چھا جائے گی. تو اس طریقے کے اندر خدا کا نور آسمان سے نکلے گا اور سب قومیں اس کی تجلی کو دیکھیں گی. جنہوں نے اس کو چھیدا ہے وہ بھی اس کو دیکھیں گے, اور جنہوں نے اس کو رد کیا وہ بھی اس کو دیکھیں گے. ہر آنکھ اسے دیکھے گی, ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, خواہ آسمانیوں کا, خواہ زمین کا ہو, خواہ پتال کا ہو. سو خداوند اس بڑے کلام کے لیے میں نے آپ کو چھوٹا چھوٹا کر کے بڑا کھول کے بڑی سادگی سے بتایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس دور میں سے گزر رہے ہیں. سو آنے والے سیشن میں اگلے جمعے کو عبادت نہیں ہوگی بلکہ سنڈے کو عبادت ہوگی. کس دن ہوگی؟ سنڈے کو. سنڈے کو دوپہر 1 بجے, سنڈے کو دوپہر 1 بجے عبادت ہو کہ ہم اسپیکر بھی لگائیں گے, پرستش بھی کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے سنڈے کے علاوہ عبادت کو بند کر دیا ہے. گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ سنڈے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہوگی. صبح 7 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک مسیحوں کو عبادت کرنے کے لیے وقت ملا ہے. سو ہم نے چرچ والوں سے ٹائم لیا ہے, سنڈے کو دوپہر 1 بجے سے شام 3 بجے تک عبادت ہوگی. تو سنڈے کھلا وقت ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے. کتنوں کو اس دن اچھا لگے کہ سنڈے بہتر ہے؟ سب لوگ آئیں گے. اور یہ کچھ عرصہ کے لیے جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے, ہم نے اس بات کو تھوڑا سا محسوس کیا کہ اگر گورنمنٹ صرف سنڈے کا ٹائم دے رہی ہے تو تاکہ ہم کھل کے عبادت کر سکیں, مائک لگا سکیں, پرستش کر سکیں. ان باتوں پہ پابندی ہے, ان پابندیوں کے اندر رہ کے بھی آج ہم نے عبادت کھولی ہے. آج آپ کو کلام بھی سنایا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیدار رہیں, ہم ہوشیار اور بیدار رہیں, ہم سست نہ پڑیں. جو سست کواریاں ہوتی ہیں وہ گیٹ کے باہر رہ جاتی ہیں, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کلیسیا گیٹ کے باہر رہ جائے. اس لیے آپ کو پچھلے دنوں سکھایا بھی, سزا بھی دی. جو لوگ لیٹ آئے ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا, صرف محض آپ کو سکھانے کے لیے کہ ہوشیار اور کیا ہوں, بیدار ہوں. اگر آپ سست کواریاں بنیں گی تو آپ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگی. خدا کی بادشاہ ایک مذاق نہیں ہے, خدا کی بادشاہ ایک بھید ہے, خدا کی بادشاہ ایک سچائی ہے, خدا کی بادشاہ آنے والی ہے. کتنے اربوں سالوں سے بہت سے مبشر, بہت سے خادم کہہ رہے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے, بادشاہ آنے والا ہے. یہ سب کچھ اب وقت بہت نزدیک آ گیا ہے. ہم بہت جلد 7.5 سال کے عرصے میں داخل ہوں گے. جو ہی ہم 7 سال کے عرصے میں داخل ہوں گے, اس میں 3.5 سال کا عرصے کے اندر کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی, اور 3.5 سال ایک بڑی بربادی زمین پر ہوگی, ابلیس کا بڑا راج ہوگا. اور 3.5 سال کے عرصے کے بعد یسوع اپنی دلہن اپنے کبھی فرشتوں کے ساتھ پورے جاہ و جلال کے ساتھ یسوع زمین پر اتریں گے. ہر آنکھ اسے دیکھے گی, ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. یہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا. میں اگلے سنڈے کو 1 بجے جو عبادت ہوگی اس میں کھولوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا یہ کس طرح ہوگا اور کس طرح سے کلام میں لکھا ہوا ہے, اور جو کچھ کلام میں لکھا ہوا ہے وہ کس طرح سے پورا ہوگا, اور کس طرح سے یہ سارا کام اپنے طریقہ کار کے اندر آئے گا, اور کس طرح سے دنیا اور ہم سب کہتے ہیں میری آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی, میرے ہونٹ خدا کی تعظیم کریں گے نہ کہ بیگانہ کے. سو ہم سب ان چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ ہم اس کے گواہ ہیں. ہم زمین پر کیا ہیں, اس کے گواہ ہیں. ہم نے اس پر کیا رکھا ہے, ایمان رکھا ہے. جو کہ اس پر ایمان لائے گا, کلام لے کر, وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہمیشہ کی زندگی کے جو وارث ہیں, جن کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہیں, وہ سب اس بادشاہ میں داخل ہوں گے. وہی آسمان پر سو فرمائیں گے, یروشلم کے اندر داخل ہوں گے, اور وہ زمین سے اٹھ کر ہوا میں اڑیں گے, اور خدا کے مکاشفہ کے مطابق ریپچر ہو کر بادشاہی میں اندر داخل ہوں گے, اور پھر آسمان سے یسوع کے ساتھ لوٹیں گے. ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے بیان نہیں کر پاتے, کبھی کبھی ہم بیان نہیں کر پاتے. آج جیسے مائک نہیں ہے, بہت سے اور سسٹم نہیں ہے, ورنہ بہت سی باتیں میں آپ کو اور کھل کے بتاتا. لیکن اگلے سنڈے کو جو 1 بجے عبادت ہونی ہے, 1 سے 3 بجے, اس میں مائک کے ساتھ آپ کو اس ریفرنس کو بھی ساتھ کھولا جائے گا, اور پلس یسوع کی آمد ثانی کو ہم بڑی کثرت کے ساتھ دونوں آمد ثانی میں کھولوں گا, تاکہ آپ مزید اس کو جان سکیں, پہچان جائیں, اور کیا کریں, تیاری کریں. کیا کریں, کیا کریں, تیاری کریں. اتنا لوگ سمجھتے ہیں میں تیار ہوں. آئیے پاک خداوند کے کلام میں سنوں گا. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام, اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے. خدا باپ, خدا بیٹی, خدا روح القدس,
آج کے کلام کے لیے جو تیری بادشاہی کی وسعت اس کے آخری 7ویں سیشن میں ہم داخل ہوئے ہیں. تیرا جلال دیکھا کہ تیری بادشاہی زمین پر پوری روئی زمین پر چھا جائے گی اور وہ کبھی فنا نہ ہوگی. وہ ابد آباد تیری بادشاہی قائم رہے گی. سو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس تیری کلیسیا اور دلہن بھی کہتی ہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آپ حیات ہو، ہمیں تیاری بخش، ہمارے اندر خوشی بخش، ہمیں تیرے آنے کی تجلی کے لیے اپنے کو تیار کریں. ہم اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے باعث سے برکت. آج کا کلام جتنوں نے سنا ہے وہ اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے شیئر کریں اور اپنے آپ کو آنے والی بادشاہی کی وسعت کے لیے تیار کریں، تاکہ تیرے لوگ زمین پر نہ رہیں، وہ آسمان پر مصیبت کی گھڑی میں اٹھائے جائیں اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس کو ملے. یسوع کے نام میں آمین.